اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ ھمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میرے ویڈیو کا عنوان ہے غسل میت کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں فوت ہونے والے کو غسل دے کر احرام کی چادروں میں ہی کفنایا جائے گا اور خوشبو نہیں لگائی جائے گی۔ یہ آ گیا ایک حاجی کے لیے جس کو احرام باندھا ہوا ہے۔ ہنگامی حالت میں نمبر 2، ہنگامی حالات میں بیماری، ایکسیڈنٹ یا جلنے کی وجہ سے میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرا کے کفن پہنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے میت کو غسل دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو اٹھانے والے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ تو غسل و کفن کے مراحل میں غیر مسنون افعال: غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے کر جانا، زبانی پڑھنا، میت کو دوبارہ غسل دینا، یہ غیر مسنون ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت نہیں ہے۔ بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر سینے پر ڈالنا غیر مسنون ہے۔ غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتہ داروں کا باری باری آ کر میت پر پانی ڈالنا غیر مسنون ہے، اور کفن سے پہلے صاف لباس پہنانا یہ بھی غیر مسنون ہے۔ میت کی آنکھوں میں سرما لگانا غیر مسنون ہے۔ کفن پر عرق غلاب ڈالنا یا آب زمزم میں بھگونا غیر مسنون ہے۔ شادی کے لباس میں دفنانا غیر مسنون ہے۔ کفن پر قرآنی آیات یا دیگر دعائیں لکھنا غیر مسنون ہے، بالکل ناجائز ہے۔ میت کے سرانے قرآن مجید یا عہد نامہ رکھنا یہ بھی ناجائز ہے، جس کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں اور پسند بھی کریں، مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔